من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی احل اللہ البیع تجارتا عن تراس۔ جب سے انسانیت ہے اس وقت سے مبادلہ مال بالمال پوری طرح ہو رہا ہے، اور اس مبادلہ مال بالمال کو عربی میں بیع اور شراء سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب کسی زمانے سے کرنسی کا سلسلہ شروع ہے۔ پہلے سونے چاندی کی کرنسی ہوتی تھی، پھر بعد میں سکے کی بن گئی، پھر بعد میں اب کاغذ کی بن گئی، اب پلاسٹک کی بن رہی ہے، اور اب تو سلسلہ یہ ہے کہ یہ کرنسی کا سلسلہ بھی ختم ہو رہا ہے اور لوگ آپس میں معاہدے کر رہے ہیں۔ تو جس طرح عرف میں عقلاء آپس میں معاہدے کرتے ہیں، شریعت نے انہی معاہدوں کو قبول کیا ہے۔ صرف غبن وغیرہ یہ نہ ہو کہ پتہ ہی نہ ہو کتنی چیز آپ بیچ رہے ہیں، یہ پتہ نہ ہو کتنی قیمت، یہ نہیں ہے جو آپ دے دیں گے لے لوں گا، نہیں یہ نہیں، بلکہ معین ہو اتنے پیسے دینے ہیں، اتنی چیز ہے۔ یہ دو چار چیزوں کا اضافہ کیا ہے، اور پھر کچھ خیارات بھی ذکر کر دیے ہیں کہ اگر بالفرض ایک آدمی پریشان ہے تو ایسی صورت میں خیار کوئی واجب ہیں، باقی خیار جو ہے وہ آپ کی مرضی پر موقوف ہے۔ جیسے انہوں نے کہا تھا اکیلونی، مجھے چھوڑ دو، میں تم سے بہتر، تو یہ بھی بیچارہ کہہ سکتا ہے مجھے معاف کر دو، تو ہو سکتا ہے کہ یہ سودا واپس کر لے، وگرنہ خیارات کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اس مسئلے کو تھوڑا سا ذکر کیا تھا شیخ مفید علیہ الرحمہ نے، جو بہت بڑی شخصیت تھی، یعنی ان شخصیات میں سے ہے کہ جن کے نام باقاعدہ توقیع آئی تھی امام علیہ السلام سے کہ حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے، لیکن شیخ میرا معتمد ہے۔ امام کا کسی کو معتمد کہنا بہت بڑی بات ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی حضرت مسلم کو جس وقت بھیجا تھا تو دو ہی لفظ استعمال کیے تھے، ثقتی و معتمدی، تو معتمد کا لفظ بہت زیادہ اہم ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا، تھوڑا سا تذکرہ اس کا شہید ثانی نے کیا ہے، لیکن بعد میں علماء ایک ہی ڈگر پر چل گئے کہ ضروری ہے آپ جہاں بھی رہتے ہیں عربی میں ہو، باقاعدہ صیغہ پڑھا جائے، انشاء کو آدمی جانتا ہو، یہ بھی جانتا ہو کہ ماضی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اور میری مراد اس وقت کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ کافی سارا معاملہ مشکل ہو گیا تھا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری جو نابغہ روزگار تھے اور 14-15 سال کی عمر میں اتنے بڑے عالم بن گئے تھے کہ قم میں تشریف لے گئے، وہاں بھی ایک مجتہد صاحب کو جو درس دے رہا تھا کافی پھیریاں دی، اور مشہد مقدس میں تو مجتہد صاحب جب تیسری دفعہ اس کو چکر دیا تو ایسی صورت میں انہوں نے کرسی چھوڑ دی، اور وہ کرسی ان کے لیے پیش کر دی کہ میں حق نہیں رکھتا، حالانکہ 16-17 سال کی ان کی عمر تھی۔ تو یہ نابغہ روزگار نے منظم کیا ہے فقہ کو بھی اور اصول کو بھی، تو اس میں انہوں نے بیع معطات کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ بیع معطات یہ موجب ملک ہے۔ تو اکثر لوگ تو کہتے ہیں کہ بیع معطات موجب اباحت ہے۔ اگر ہم قائل ہو جائیں کہ بیع معطات عقد لازم ہے اور موجب ملک لازم ہے، پھر تو معاملہ بڑا آسان ہے۔ لیکن جیسے علماء کرام سابق گزر گئے ہیں، وہ سب کہتے تھے کہ یہ عقد جائز ہے، تو پھر ہمیں تھوڑی سی بحث کرنی ہوگی۔ اگر اس عقد کو ہم نے عقد لازم بنانا ہے، پھر ایسی صورت میں کیا پاپڑ ہمیں بیلنے ہوں گے، کس طرح کا کام کرنا ہوگا تو یہ عقد لازم بنے۔ علماء کرام نے اس کے لیے 5 چیزیں ذکر کی ہیں کہ اگر یہ 5 چیزیں ہو جائیں تو یہ خود بخود عقد لازم ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز تو ہے تلف العینین، خواہ وہ تلف عینین آپ کی وجہ سے ہو، کسی اور وجہ سے ہو، یا فرض کریں آگ ہی لگ گئی ہے، ایک ہی دفعہ دونوں عینیں تلف ہو گئی ہے، تو جب تلف عینین ہو گئی تو گویا اب ایک دوسرے کو یہ واپس نہیں کر سکتے،
یہ عقد لازم ہو جائے گا۔ دوسرا ہے تلف و احدہما، کہ ان میں سے ایک اگر تلف ہو جائے، اب تلف یہ ہے کہ کھا لیں اس کو، یا یہ ہے کہ ویسے تلف ہو گئی ہے، تب بھی یہ عقد لازم ہو جائے گا، چونکہ اب واپسی کا کوئی سلسلہ نہیں رہا۔ تیسرا رہا نقل العینین او احدہما بعقد لازم، کہ آپ نے جب معاطات کے ذریعے کوئی عقد کیا ہے، اب ان دونوں کو عقد لازم کے ذریعے وہ بھی بیچ دے، یہ بھی بیچ دے، یا ان میں سے ایک کو کوئی عقد لازم کے ذریعے بیچ دے، تو اب بھی چونکہ واپسی کا سلسلہ نہیں ہو سکتا، لذا یہ سلسلہ ہو جائے گا۔ تیسرا یہ ہے امتزاجہما بغیرہما، آپ کی خرید کردہ چیز اور اس کی بیچی ہوئی چیز دونوں غیر کے ساتھ اس طرح مل گئی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہوئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کو علیحدہ کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں رہا، یا ایک مل جاتا ہے تو چونکہ اب اس سلسلہ میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، لذا یہ عقد بھی گویا کہ کیا ہو جائے گا، تلف ہو جائے گا۔ پانچویں چیز اور آخری یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کا تصرف کر دیا ہے اس میں کہ اس کی صورت ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر گندم تھی، آپ نے اس کو جو ہے پسوا لیا ہے، تو اب صورت اس کی تبدیل ہو گئی ہے۔ کپڑے آپ خرید کر کے لے آئے ہیں، وہ درزی صاحب کو دیا ہے، درزی صاحب نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اب سینا ہے اس کو، اب ظاہر ہے کہ اس وقت تو واپسی نہیں کی جا سکتی، واپسی تو کی جا سکتی ہے جب پورا کپڑا ہو۔ تو اس طرح کے جب آپ نے تصرف کیا ہے، یہ تصرف بھی موجب بنے گا اس بات کا کہ یہ عقد لازم ہے۔ تو گویا اگر ہم اس کو عقد لازم کہیں تو مزید بحث کی ہمیں ضرورت نہیں، اور اگر معاطات کو ہم عقد جائز کہیں، اباحت کا کہیں، یا مل کے جائز کہیں، تو پھر ہمیں بحث کرنی ہوگی کہ کون کون سے ایسے امور ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے یہ عقد لازم بنتا ہے۔ تو 5 امور بیان کیے گئے ہیں: تلف العینین 1، تلف احدہما 2، نقل العینین او احدہما بعقد لازم، چوتھا ہے امتزاجہما بغیرہما، بئی طور کہ ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، اور 5واں یہ ہے کہ آپ نے ایسا تصرف کیا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی صورت ہی ختم ہو گئی ہے۔ لکڑی تھی، اس کو جلا دیا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ پھر لکڑی تو ہے نہیں، آپ کیا چیز واپس کریں گے۔ تو گویا اگر ہم قائل ہو جائیں کہ اجماع موجود ہے کہ صیغہ ضروری ہے عقد لازم میں، وگرنہ اگر صیغہ نہیں ہوگا تو عقد لازم نہیں ہو سکے گا، جیسے علماء کرام اجماع کا بھی دعویٰ کرتے رہے ہیں، شہرت کا بھی دعویٰ کرتے رہے ہیں۔ تو اب اگر کسی جگہ آپ نے عقد لفظی نہیں کیا، صیغہ نہیں پڑھا، تو یہ عقد آپ کا گویا کہ کیا ہوگا، جائز ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اجماع جو ہے وہ کیا بتاتا ہے ہمیں؟ کیا یہ اجماع ہمیں بتاتا ہے کہ جائز ہے تراد عینین، کہ ایک آدمی بائع ہے، ایک آدمی مشتری ہے، آپ نے چونکہ صیغہ نہیں پڑھا لذا بائع اپنی چیز واپس لے سکتا ہے، مشتری اپنی چیز واپس لے سکتا ہے؟ آیا اس کو جائز سمجھتے ہیں آپ؟ یا مثال کے طور پر قدر متیقن اجماع سے یہی ہے کہ جی جائز ہے بئی معنی کہ تراد عینین ہو سکتا ہے، تو اگر تراد عینین ممکن ہو تو یہ ہو جائے گا جواز، اور اگر تراد عینین ممکن نہ ہو، اس کی یہی صورتیں ہم نے 5 بیان کی ہیں کہ عینین ہی تلف ہو گئی ہے، ایک تلف ہو گئی ہے، امتزاج ہو گیا ہے ان کا دوسرے عینین کے ساتھ، آپ نے آگے بیچ دیا ہے، تصرف کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں پھر ہے ہی نہیں۔ جب تراد عینین نہیں ہو سکتا، ایک دوسرے کے عین واپس نہیں کر سکتے، تو پھر یہ عقد کیا بن جائے گا؟ عقد لازم بن جائے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں ان تمام چیزوں کی ضرورت تب ہوگی جب ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ جائز ہے، لیکن چونکہ ہم قائل ہیں کہ عقد لازم ہے، لذا ان شرائط کے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب رہ گیا اجماع، جیسے کل بھی آیا تھا کہ اجماع موصل تو ہے نہیں کہ آپ نے خود بیٹھ کر زحمت کی ہے اور آپ نے اجماع حاصل کیا ہے، کیونکہ آج کل تو زحمت کا زمانہ ہی نہیں ہے،
ڈالنے سے لوگ جو ہیں وہ ان کی تربیت ہوئی ہے، وہ تھوڑی سی کتاب دیکھے تو کہتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہو گیا ہے، میں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اجماع محصل کیسے حاصل کرے گا؟ شیخ مفید سے لے کر آج تک کے زمانے تک آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی طرف میں نے تو اشارہ نہیں کیا، تو شیخ مفید سے لے کر اس وقت تک اجماع محصل۔ باقی رہ گئے اجماع منقول۔ اجماع منقول تو علماء نقل کر رہے ہیں نا، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم علماء اکرام کی بات کو ہر صورت میں مان لیں، وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہے۔ جیسے شیخ الطائفہ علیہ الرحمہ کا دبدبہ اور رعب اتنا تھا کہ تقریباً 60-70 سال تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ تک، کسی شخص کو جرأت نہیں ہوئی کہ ان کے فتوے کے خلاف فتویٰ دے۔ بحث کرتے تھے، بحث کر کے بحث میں یہ کہتے تھے کہ مسئلہ اس طرح ہے، لیکن جب فتوے کا معاملہ ہوتا تھا فوراً پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو 595 میں، 460 میں یہ فوت ہوئے ہیں، 595 100 سال ہو گیا۔ ان کے آئے بھانجے نواسے، انہوں نے ان پر حملے بھی کیے تابڑ توڑ، بڑی عزت عظمت کے ساتھ، بڑی تعریف کے ساتھ کہ میرے جد امجد نے یہ کلمہ ٹھیک نہیں کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا۔ تو اجتہاد جو ہے وہ جاری ہوا ہے۔ تو اجتہاد چونکہ جاری ہے، ایسی صورت میں ان چیزوں کی ہمیں کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لذا جب اجماع منقول ہوگا، ہم دیکھیں گے کہ آیا اجماع صحیح ہے، یہ اس طرح ہے یا نہیں۔ لگتا ہے کہ اجماع ان کو کسی روایت کی وجہ سے یا کسی اشتباہ کی وجہ سے اجماع ہوا ہے، اور جب پتہ چل جائے کہ اجماع کی وجہ فلاں ہے، اس وقت ہم اجماع کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اس روایت کو دیکھیں گے۔ پتہ چل جائے کہ اجماع کی وجہ جو ہے فلاں کلمہ ہے، پھر اس کلمہ کو دیکھیں گے، اجماع کو نہیں دیکھیں گے۔ نتیجہ کیا ہے کہ اجماع نہیں رہے گا۔ جب اجماع محصل بھی نہیں ہے، اجماع منقول بھی نہیں ہے، اور پھر عقلاء کی سیرت شروع سے چل رہی ہے کہ سوائے عرب ممالک کے علاقہ کے، اور یہی عرب ممالک کے لوگ جب دوسرے ممالک میں جاتے تھے، ہند میں آتے تھے، چین میں آتے تھے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو صیغہ نہیں پڑھ سکتے تھے، جو کہ اگلے تو صیغہ نہیں جانتے ان کا، تو اس وقت وہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ تو عرب ممالک کے علاوہ تو کوئی صیغہ نہیں پڑھتے تھے، لذا صیغہ وغیرہ ان چیزوں کے پڑھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اجماع بھی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں یہی ہوگا کہ جب بھی کسی عقد کے بارے میں ہم بحث کریں گے کہ آیا یہ عقد لازم ہے یا نہیں، اصالت اللزوم اس پر جاری ہوگا، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ عقد لازم ہو جائے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ شروع سے لے کر آخر تک جیسے خرید و فروخت ہو رہی ہے، معاطات ہو رہی ہے، کچھ شرائط شریعت اسلامی نے معین کی ہیں، ان کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ تو اگر نہ کسی زبان میں سودا کیا جائے، کیا کچھ کیا جائے، وہ سودا یقیناً جائز ہوگا، اس کو وہ معاطات کہتے ہیں۔ آپ کے ایک عالم دین تقریر کرنے گئے امریکہ میں، اور انہوں نے اتنے ٹیلی فون کیے کہ جو کچھ انہوں نے ان کو دیا نذرانہ کے طور پر، ٹیلی فون اس سے زیادہ ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں یہ واٹس ایپ وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، اور زیادہ ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے خزانچی کو، جن کے گھر میں وہ رہ رہے تھے، بلیک لسٹ کر دیا کہ اب اس کے بعد یہ عہدیدار نہیں ہو سکتا، پیسے دلا مال ان کو دینا پڑے۔ اور اس وقت انہوں نے کہا جی ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم تو 1 منٹ نہیں لگاتے، ٹیلی فون کرتے ہیں، فلاں مال ہے آپ کے پاس؟ ہاں ہے۔ کتنی قیمت ہے؟ یہ کچھ کمتی کرو۔ تو وہ جو کچھ کہتا ہے کمتی کر دیتا ہے، کچھ کر دیتا ہے، اتنا مال بھیج دو۔ کہنے لگے 1 منٹ نہیں لگتا، اور ہم کروڑوں کا کاروبار کرتے ہیں، اور مولوی صاحب جو ہیں وہ یہ کام جو ہے وہ کرتے رہے ہیں۔ لذا لوگ گھبراتے ہیں کہ مولوی صاحبان کو اپنے گھروں میں بٹھانے کی بجائے امام باڑہ میں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں بٹھایا جائے تاکہ آرام سے وہاں بیٹھے رہیں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین